اگر نبوت کے انسٹیٹیوشن کے اوپر ایمان نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت کے اوپر بھی ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے انبیاء کے اوپر ہمارا عقیدہ کس طرح ہے۔ کتنا مرضی ولی ہو جائے، کوئی کتنا مرضی عبادت گزار ہو جائے، اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان اس کا کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائے، وہ کسی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ حکم دیا ہوا ہے کہ ہم نے مکمل دین میں داخل ہونا ہے، اور مکمل دین کے 4 کمپوننٹس جاننے کے بعد ہم نے بات شروع کی کہ ہمارا جو پہلا کمپوننٹ ہے دین کا، جو امپورٹنٹ ترین ہے، جو ہماری ہر چیز کی بنیاد ہے، وہ ہے ہماری آئیڈیالوجیز، وہ ہیں ہمارے عقائد، ہمارا سارے کا سارا بلیف سٹرکچر، کہ ہم کس چیز کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ہم نے اس کے بعد اللہ رب العزت کی توحید کے اوپر بات کی، اللہ رب العزت کے اوپر اپنی توحید پر جو ہمارا ایمان ہے اس کو ہم کیسے اور مزید مضبوط کر سکتے ہیں، اس پہ بات کی۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد جو سب سے اہم عقیدہ ہے جو ہم سب کا ہونا چاہیے، اور جس کے اوپر ایک کانسٹنٹ ایفرٹ میں نے اور آپ نے، ہم سب نے کرنی ہے، اور اس کو اپنی زندگی کا ایک ضروری حصہ بنانا ہے، وہ ہے نبوت کے اوپر ہمارا ایمان، کہ نبوت کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں، انبیاء کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے انبیاء کے اوپر ہمارا عقیدہ کس طرح ہے۔ تو انبیاء کے اوپر یا پھر جو نبوت کے اوپر عقیدہ ہے، کہ جس طرح ہم بچپن سے ایک چیز سیکھتے بھی آئے ہیں، اس کو ہم ایمان مفصل کہتے تھے، کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ میں ایمان لے کر آیا اللہ کے اوپر، کتابوں کے اوپر، فرشتوں کے اوپر اور انبیاء کے اوپر۔ تو یہ انبیاء جو ہیں اور جو نبوت کا سارا انسٹیٹیوشن ہے، اس کے اوپر ہمارا ایمان کیا ہے۔ تو اس میں 7 باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، اور انہی کے اوپر ہم نے ایفرٹ کرنی ہے کہ یہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں ریفریش رہیں، ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ چیزیں مستحضر رہیں، کہ مجھے یاد ہو کہ نبوت کے بارے میں کیا عقائد رکھتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نبوت کے بارے میں یہ مانتے ہیں، اور انبیاء کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ ڈائریکٹلی اللہ رب العزت کے خلفاء ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے ہوتے ہیں۔ کس لیے بھیجے گئے ہوتے ہیں؟ کہ جو بھٹکی ہوئی انسانیت ہوتی ہے، جو لوگ اللہ رب العزت کو نہیں پہچانتے ہیں، یہ انبیاء ان لوگوں کے پاس جا کے اللہ رب العزت کا تعارف ان لوگوں کو کرواتے ہیں۔ جو دوسری چیز ہے نبوت کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم سب کے سب انبیاء کو حق مانتے ہیں، ہم کسی کے درمیان کسی طرح کی کوئی ڈسکرمنیشن، کوئی تفریق ہم نہیں کرتے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر خود اس کی آیت نمبر 285 ورس نمبر 285، اس میں اللہ رب العزت خود ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے، اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم اللہ کے جتنے انبیاء ہیں، اس کے جتنے رسول ہیں، ان میں سے کسی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، ہم کسی کے درمیان ڈسکرمنیٹ نہیں کرتے کہ کون اچھا ہے خدا نخواستہ، یا نعوذ باللہ کون برا ہے۔ سارے کے سارے حق ہیں، سارے کے سارے سچے ہیں، اور ہم سب کی عزت کرتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، اور سب کو اسی طریقے سے جس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اسی طریقے سے ہم باقی تمام انبیاء کو جو ان سے پہلے آئے ہیں، ہم ان سب کو بھی یہی مانتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے بندے ہیں۔ تیسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہم میں سے کسی نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ کوئی کتنا مرضی ولی ہو جائے، کوئی کتنا مرضی عبادت گزار ہو جائے، اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان اس کا کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائے، وہ اپنی زندگی کو کتنا ہی کیوں نہ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق کر لے، مگر پھر بھی وہ کسی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی ولی، دنیا کے تمام اولیاء جمع ہو جائیں، نیک لوگ جمع ہو جائیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول تک پہنچنا چاہتے ہیں، کسی بھی نبی تک پہنچنا چاہتے ہیں، نہیں پہنچ سکتے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ جو رسول آیا ہے اور جو بھی نبی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وہ سارے اسلام لے کر آئے ہیں۔ یہ عام طور پہ ہماری غلط فہمی ہمارے معاشرے کی اور ہمارے کچھ لوگوں کے اندر ہوتی ہے کہ شاید یہودیت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اور عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، سب اسلام لے کر آئے۔ جیسے کہ قرآن کے اندر خود اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ ایک سیدھے سیدھے مسلمان تھے۔ سارے انبیاء اسلام لے کر ہی آئے ہیں، اسی کی تبلیغ اور اسی کی دعوت انہوں نے دی ہے۔ ہاں، شریعتیں مختلف ہوئی ہیں، لاز مختلف رہے ہیں، جو ایک قانون ہے وہ مختلف ہر نبی کا رہا ہے، مگر جو آئیڈیالوجیز ہیں وہ ایک جیسی ہی رہی ہیں، اور وہ یہی ہیں جو ہماری آئیڈیالوجیز ہیں۔ اگلی چیز جس کے اوپر ہم ایمان لے کر آتے ہیں نبوت کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ کہ ہم مانتے ہیں یہ سارے کے سارے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں،
तमाम अम्बिया इनोसेंट हैं, उनसे कोई अमदन, उनसे कोई जानबूझ के किसी तरह का गुनाह नहीं हो सकता। ना वो कोई गुनाह कर सकते हैं नबूवत से पहले, ना वो कोई गुनाह कर सकते हैं नबूवत के बाद। ये हमारा नबूवत के इंस्टीट्यूशन के ऊपर और तमाम अम्बिया के साथ हमारा यही अक़ीदा है। और आखिरी और सेकंड लास्ट चीज़ बल्कि क्या है नबूवत के बारे में जी, कि सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भेजे गए हैं, तो सारे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ट्रेंड हैं और अल्लाह की तरफ से पढ़ाए हुए हैं। कोई भी नबी जब भी किसी भी ज़माने में आया है, उसका मुअल्लिम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह है, उसका मुरब्बी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह है। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि नबी एक ज़माने के अंदर जो होता है, वो सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला शख्स होता है, उससे कोई ज़्यादा इल्म रखने वाला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उलूम लेकर आया होता है। और सबसे आखिरी बात और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है जी, कि अगर नबूवत के इंस्टीट्यूशन के ऊपर ईमान नहीं है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर भी ईमान का कोई फ़ायदा नहीं है, कि अल्लाह ताला के ऊपर ईमान नबूवत के ऊपर ईमान के बगैर खाली है। तो ये 7 चीज़ें हैं जो हम सबको अम्बिया के अक़ीदे के मुतालिक और नबूवत के मुतालिक जो हमारा अक़ीदा है, उसके मुताबिक हमें आनी चाहिए। अल्लाह ताला इनको समझने की, इनके ऊपर सही तरीके से ईमान लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।